یعنی کہ تم لوگ اس پر حسد کرتے ہو جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اب آج کا جو عنوان وہ ہے حسد کی اتباع کاریاں۔ حسد یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر ایک دوسرا شخص حسد میں مبتلا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں بھائی کے ساتھ حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں بہنیں بہنوں کے ساتھ حسد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپس میں رشتے دار ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پورے خاندان حسد کی لپیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی حسد کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اب یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کہ اے لوگ تم اس بات پر حسد کرتے ہو، اس چیز میں حسد کرتے ہو کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے، جو اللہ نے کسی چیز کو اگر عزت بخشی ہے تو اپنے فضل سے اسے عزت دی ہے، تو آپ اس میں حسد کرتے ہو۔ اور حسد وہی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی کو عزت دی ہے، اگر اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کسی کو رحمت دی ہے، اگر اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کسی کو عصمت دی ہے، اگر اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کسی کو مقام اور مرتبہ بخشا ہے، کسی کو مال اور دولت دی ہے، کسی کو اعلیٰ منصب دیا ہے، اور ہم اس میں یہ جلن رکھیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دی ہے، اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ اس کو کیوں دیا ہے، یہ تو اس کے قابل ہی تھا، یہ اس مقام اور مرتبے کے قابل ہی تھا، ہم حسد کر کے اپنی ہی نیکیوں کو جلا لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے خلاف حسد کریں گے اور نقصان اس کا نہیں بلکہ نقصان ہمارا ہوگا، کسی کے ساتھ حسد کر کے خود کو نقصان میں پڑیں گے، اگلے بندے کا کچھ نہیں جائے گا، جس کو اللہ نے مقام اور دولت عزت شان شوکت دی ہے اس کو تو کچھ نہیں ہونا، اور ہم اس سے حسد کر کے ہم اپنی ہی نیکیوں کو اڑا دیتے ہیں، ہم اپنی ہی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی ہی نیکیوں کو جلا دیتے ہیں۔ آئیے حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر کا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک ڈبریوں کو جلا دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر کا ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکی
اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضور علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے ہے، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم کسی بھائی کے ساتھ حسد کریں گے، اگر ہم کسی بھائی کے ساتھ اس کے مقام اور مرتبے میں حسد کرتے ہیں، اس کی شان اور شوکت کے بارے میں حسد کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت مقام دیا ہے ہم اس کے بارے میں اگر حسد کرتے ہیں تو یہ نقصان اس کا نہیں بلکہ نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ حسد کرنے کا الزام ہے۔ کیوں کہ ایک شخص کو اللہ نے عزت دی ہے، ایک شخص کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف اٹھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ اس کو جو قائل نہیں ہے، قابل نہیں ہے۔ یہ حسد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ظاہر بات اللہ نے اس کو مقام مرتبہ دیا ہے، اور ہم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے؟ ہماری کیا شان ہے، ہماری طاقت کیا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے تو اس سے آپ سبق حاصل کریں۔ کسی کو مال اور دولت ملی ہے، آپ اس سے سبق حاصل کریں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کے مقام میں مزید برکت عطا فرما، اور اس کے صدقے میں مجھے بھی مقام و مرتبہ عزت عطا فرما۔ نہ کہ ہم اپنے بھائی کا برا سوچیں، نہ کہ ہم اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان کریں۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، جو کوئی اپنے بھائی کے بارے میں برا سوچتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں برے خیالات اختیار کرتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں برائی سوچتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کا بھائی تو اس برائی سے بچ جائے گا، لیکن یہ برا سوچنے والا اس برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج ہم کسی کے بارے میں حسد کرتے ہیں، نقصان اس کا نہیں بلکہ نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک فرمان آپ کے سامنے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ اگر ہم بھی حسد سے بچ جائیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقام مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک بار تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، ابھی وہاں سے ایک جنتی شخص آئے گا، آپ نے اس کی زیارت کریں، ایک جنتی شخص۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس جنتی شخص کے انتظار میں بیٹھ گئے، تو اتنے میں ایک انصاری صحابی آیا، اور آیا تو اس کے داڑھی سے وضو کے پانی بھی گر رہا تھا، ٹپک رہا تھا، اور اس شخص نے اپنی دونوں جوتیاں اپنے ہاتھوں میں اٹھائی تھی۔ خیر وہ آیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پھر حضور علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی اس پہاڑی کی طرف سے ایک جنتی شخص آتا ہے تو آپ نے اس کی زیارت کرنی۔ تو جب دوسرے دن دیکھا تو پھر وہی انسانی صحابی
اب صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا خیر میں اس شخص کے بارے میں معلومات لے لوں، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے، کون سا یہ ایسا کام کرتا ہے، اس کے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے صرف 3 بار جنتی ہونے کی بشارت دی۔ 3 بار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جنتی آئے گا، 3 بار آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس شخص کے ساتھ چلے گئے اور وہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور علیہ السلام نے آپ کا مہمان بلا کر بھیجا۔ پھر آپ نے 3 دن اس صحابی کے گھر میں قیام کیا اور 3 دن میں آپ نے معمول کے مطابق فرض نماز ادا کرتا، رات کو بھی سویا رہتا، بس نماز کا ٹائم ہوتا اور وہ نماز ادا کرتا، اپنے کام کاج میں مصروف رہتا۔ خیر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا، تو بالآخر 3 دن آپ نے اس کی برگاہ میں یہ عرض کی کہ اے اللہ کے نیک بندے، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے، تیرے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے آپ کو 3 بار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ 3 بار آپ کو بشارت ملی ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، کون سا ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں بتا دو۔ تو وہ انسانی صحابی نے عرض کی کہ میرے معمول کے مطابق جو اعمال آپ کے سامنے ہیں، آپ 3 دن یہاں رکے، آپ نے کہا میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، تو یہ میرے عمل ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا۔ آپ نے کہا نہیں، کوئی ایسی بھی خاص بات جو آپ دل سے کرتے ہو ہمیں وہ بتا دیں، کیونکہ آپ کو جنتی ہونے کا ٹکٹ ملا ہے، ہمیں اس کی تمنا ہے۔ تو حضرت جب عبداللہ بن عمر بن عاص نے اصرار کیا تو اس صحابی نے فرمایا اے اللہ کے بندے سن، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ مال اور دولت دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو عظمت مقام مرتبہ دیتا ہے، کسی کو شان اور شوکت ملتی ہے، تو میں اس کے بارے میں اپنے دل میں حسد نہیں کرتا، اور کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 3 بار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور تو چلا اگر ہم بھی اپنے کسی بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور اس کو اگر اللہ نے عزت مقام دولت دی ہے تو اس کے بارے میں حسد نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا جو اس انسانی صحابی کو ملا۔ اب دیکھ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کے سامنے، اب حسد نہ کرنا، حسد سے بچنے والا وہ جنت کا حقدار بن گیا، اور حسد کرنے والا سب سے بڑا گنہگار بن گیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کے سامنے۔ اب پتہ چلا کہ اگر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، ہم حسد نہیں کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، امتیوں کے بارے میں بھی ایک چیز کے بارے میں ڈر رہا ہے، خوف رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے دل میں ڈر رہتا ہے، آپ اپنے امتیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری امت میں لوگوں کے پاس مال و دولت آئے گا، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس مال کی وجہ سے حسد کریں گے، اور یہاں تک کہ وہ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے
قتل کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا واقعی حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کے منوان یہاں ماحول بنا ہے یا نہیں؟ آج ہمارا یہ حال بن چکا ہے، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہے۔ کیوں؟ لو جی اس نے ایسے سے اتنے پیسے زیادہ لے لیے، اس کو زیادہ مال آ گیا، اس کو جناب اس کے پاس کاروبار بھی ہے، اس کے پاس مال دولت کوٹھی مکان بھی ہے، نہیں جی اس کے پاس کیوں آیا، ہم تو غریب رہ گئے۔ آج ہمارا یہ حال بن گیا ہے، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو چکے ہیں، پورے خاندان حسد کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 6 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، 6 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک حسد کرنے والا بھی ہوگا۔ 1 سال پہلے وہ جہنم میں جائیں گے، اور پتہ چلا کہ حسد کرنے والے کے لیے کتنی ذلت و رسوائی ہے، جو اپنے بھائی کے بارے میں حسد کرتا ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اور وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف اٹھتا ہے کہ اس کو اللہ نے کیوں دیا ہے، یہ تو مجھے ملنا تھا، اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے، یہ تو اس کے مقام مرتبے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ کیسے مل گیا اس کو؟ ارے بھائی ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے اسے اپنے فضل سے دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے والے؟ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات احیاء العلوم کے اندر تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو عرش اعظم کے سائے میں دیکھا، اور آپ حیران ہو گئے، تو بالآخر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا اللہ یہ ایسا شخص کون ہے جسے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، عرش کے سائے میں ہے، اور اس کا عمل کون سا ہے؟ تو حضرت جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا اللہ ہمیں اس کے کچھ اعمال بتا دے کہ جسے تو نے یہ مقام و مرتبہ دیا کہ عرش اعظم کے سائے میں رکھا ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کے اعمال میں سے میں آپ کو چند بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جب کسی بندے کو اللہ کے فضل سے کوئی چیز ملتی تھی، جب اس کے پاس مال اور دولت آتا تھا، اس کو عزت ملتی تھی، تو یہ شخص اس پر خوش ہوتا تھا، اور بلکہ یہ کہتا تھا یا اللہ تو نے اسے مقام اور مرتبہ جو دیا ہے تو اس کے مقام مرتبے مزید برکت عطا فرما۔ یہ اپنے بھائی کے بارے میں حسد نہیں کرتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ اتنا میرے قریب ہو گیا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا، اپنے والدین کا خدمت گزار تھا۔ فرمایا اے موسیٰ اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی بادشاہ کی چوری تھی۔ اب بتاؤ، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ گیا، عرش اعظم کے سائے میں پہنچ گیا، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور وہ اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں کبھی حسد نہیں کیا، اس نے اپنے بھائی کے بارے میں حسد مان لیتا ہے، اور اس نے اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اپنے والدین کے ساتھ عزت سے پیش آیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اور اس نے کبھی چغلی نہیں کی۔ پتہ چلا اس نے سلوک کرنا والدین کے ساتھ، والدین کی خدمت کرنا، چغلی نہ کرنا اور حسد نہ کرنا، یہ بندے کو اللہ کا قرب حاصل کر دیتا ہے، یہ اللہ کا قرب تک لے جاتا
اور چغلی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور حسد کرنا یہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، میری امت میں پچھلے لوگوں کے بھی وہ عذاب آئیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ کون سے عذاب جو پچھلی امتوں کے ہماری امت میں آئیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تکبر میں مبتلا ہو جائے گی، غرور تکبر ان کے اندر آ جائے گا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، بہنوں بہنوں کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، بیٹا والد کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، والد اپنے بیٹے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت حسد میں مبتلا ہو جائے گی، اور یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ اس نے تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل نے حسد کیا حابیل کے ساتھ، اس کو قتل کر دیا، یہ حسد تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تاریخ آپ کے کتاب کے سامنے ہے، قرآن کے اندر پوری سورۃ یوسف کے نام سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی نے حسد کیا، کیونکہ آپ اپنے والدین کے بڑے ہی پیارے تخت جگر تھے، آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو دیکھ لیں کہ وہ حسد کی ہسٹری پیچھے امتوں سے ہوتی ہوتی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آج ہم سب تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد کی بیماری اسی وقت ختم ہوگی جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا، جب ہم علم سے وابستہ ہو جائیں گے، جب ہم عمل کریں گے تو پھر یہ حسد کی بیماری ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وہ بیماری آج ہر ایک شخص کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ کوئی کسی کو خوش ہونا دیکھتے نہیں چاہتا، وہ مسکرا کے تو کیوں مسکرایا، وہ اس کو خوشی ملی تو کیوں ملی، اس کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا تو کیوں دیا، اس کے پاس اولاد آ گئی تو کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج کا میرا یہی میسج ہے کہ خود بھی ایسے عمل سے پرہیز کریں، حسد سے بچیں، اور اپنے عزیز دوستوں اور اپنی اولاد کو بھی ایسے گناہوں سے بچائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔